آج کی کہانی۔ تم سب اتنی خوش کیوں ہو آج؟ مرحا جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی ہانیہ اور حرم کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، تم کیا کرو گی جان کر؟ ویسے بھی تمہیں جان کر ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خوشی صرف ہمارے لیے ہی تو ہے۔ ہانیہ نے حرم کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر مرحا کی طرف دیکھ کر کہا، جہنم میں جاؤ میری طرف سے تم دونوں۔ مرحا منہ بسورتے ہوئے پھر سے کمبل میں چہرہ کر گئی تھی، دل ہی دل میں ان پر لعنتیں بھیج رہی تھی۔ جانے من اٹھو تو باہر تو نکلو، پھر بتاتے ہیں تمہیں بھی۔ حرم اس کا کمبل کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ حرم دفع ہو جاؤ تم دونوں، خبردار کسی نے مجھ پر سے کمبل کھینچا ہو، وہ کمبل میں سے ہی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک نکلو، بس اتنا سن لو کہ کل ٹیسٹ ہے سر افتخار کا، تیاری کر لینا۔ یہ نوٹس پڑھتے ہوئے ہانیہ اسے بولتے ہوئے حرم کے ساتھ باہر نکل گئی۔ یہ منظر تھا گرلز ہاسٹل کا، جہاں ہانیہ، مرحا اور حرم ایک روم شیئر کرتی تھیں۔ وہ تینوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی خوب دوستی تھی۔ مرحا کی طبیعت کافی دن سے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ کالج نہیں گئی تھی۔ یہ شہر کا ایک بہن اور بہت بڑا کالج تھا۔ یار کتنے ہینڈسم لڑکے تھے نا، ہائے میں اپنی تو موجیں ہی۔ ہانیہ حرم کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھوں میں کالج کا منظر سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ بس کر دو ہانیہ، مرحا کو پتہ لگ گیا تو اس کا پھر سے ایک لمبا لیکچر شروع ہو جائے گا تمہارے ٹھرکی پن کی وجہ سے۔ ٹھرکی کسے بولا تم نے؟ خود کیا ہو تم؟ وہاں تو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ان کو دیکھنے سے تمہیں پیسے مل رہے ہوں۔ ہانیہ اس کی بات پر لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ اف تمہارے ساتھ دماغ خراب کرنا بیکار ہے۔ حرم دل میں سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ گرلز کالج کا گرلز ہاسٹل تھا اور اب تو کچھ دنوں کے لیے اسی کالج کی برانچ کے یونیورسٹی کے لاسٹ طلبہ اپنے آخری سیمسٹر کے لیے ان کے کالج شفٹ کر دیے گئے تھے اور ان میں لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھے، اس لیے 2 دن سے کالج کی لڑکیوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کچھ خوش اور کچھ اپنی پڑھائی کے شیڈول سے بیزار بھی تھیں، کیونکہ یونیورسٹی کے طلبہ کی وجہ سے ان کی کلاس کا شیڈول بھی بدل گیا تھا۔ مرحا آج بھی کیا نہیں جانا کالج؟ حرم اسے اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ حرم پلیز تم لوگ چلو، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ میں پہلی کلاس نہیں لوں گی، بس سر افتخار کی لوں گی، وہ بھی ٹیسٹ ہے اس لیے۔ وہ بولتے ہوئے پھر سے کمبل میں گم ہو گئی تھی۔ اوہ ہم اوکے، مرضی ہے تمہاری، پر جلدی آ جانا، وہ اسے بولتے ہوئے چلی گئی تھی۔ حرم اپنے نوٹس کو اٹھاتے ہوئے ان کو ٹھیک سے دیکھ کر ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ ہانیہ چلتی ہوئی اس سے آگے بڑھ گئی۔ اوف اللہ، یہ کیا کر دیا؟ حرم اپنے دھیان سے چلتے ہوئے سامنے آتے زاریب کو نہ دیکھ پائی، پھر دونوں کے ٹکرانے سے اس کے نوٹس اب ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہائے اللہ، پاگل انسان، اتنی مشکل سے تو ترتیب دیے تھے، سب کو ہی اڑا دیا تم نے۔ آنکھیں ہیں نہ تمہاری، یا پیدائشی اندھے ہو؟ حرم چیختے ہوئے بولی، اپنے نوٹس سنبھال رہی تھی۔ ہاں پیدائشی اندھا ہوں، خود ہی اٹھا لو اپنے نوٹس۔ وہ منہ بناتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم دل میں سے گالیوں سے نوازتے ہوئے اپنے نوٹس کو پھر سے ترتیب دیتی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ہانیہ نے اسے اتنے غصے میں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اندھے سے ٹکر ہو گئی تھی، اس لیے وہ زاریب کو یاد کرتے ہوئے برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ ہا 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 ہا، اوہ ہو حرم، تم تو آتے ہی ٹکرانے لگ گئی ہو سب سے۔ ہانیہ کو بولنے پر اس نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکوں سے ٹکرانے کی، میں یہاں صرف پڑھنے آئی ہوں اور مجھے اپنی محنت سے کچھ بننا ہے، نہ کہ فضول کاموں میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اوہ یار، مذاق کر رہی تھی میں بھی تمہارے ساتھ، پڑھنے ہی آئی ہوں، اور کل رات کے واقعے کے بعد تو میں خود بھی بہت ڈر گئی ہوں۔ سدرا کا حال دیکھ کر میرا اپنا دل بہت دکھی ہے۔ ہاں مجھے بھی بہت دکھ ہوا
اسی لیے تو مرہ ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ نامحرم کی محبت رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، پر ہمیں بھی تب ہی سمجھ آتی ہے جب ہم پر سے گزرتے ہیں۔ حرم سوچ کر رہ گئی۔ چلو شکر ہے ہماری آنکھیں تو کھل گئی ہیں، اب کوئی غلط کام کرنے سے پہلے ہمیں یاد تو رہے گا سب کچھ۔ ہانیہ بس سوچ کر رہ گئی تھی، بولی کچھ بھی نہیں۔ پھر سر کے آنے سے دونوں چپ کر خاموشی سے لیکچر لینے لگیں۔ مرہ مرے مرے قدم اٹھا کر کالج کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بخار اور کمزوری کی وجہ سے سر میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ ٹیسٹ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتی، کیونکہ ٹیسٹ کی وجہ سے اس کے فائنل میں سے مارکس کٹ سکتے تھے۔ یہ کیا، یہ نئی نئی شکلیں ہمارے کالج میں؟ پھر حرم کی بات سوچ کر سر جھٹکتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ حرم نے اسے رات کو سونے سے پہلے بتایا تھا کہ اس کے کالج میں لڑکے اور لڑکیاں آئے ہوئے ہیں۔ ٹیسٹ دے کر جب حرم اور ہانیہ کے ساتھ باہر نکلی، چلو مرحلہ کچھ کھانے کے لیے چلیں، ہانیہ اسے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہوئے بولی تھی۔ یار دل نہیں ہے میرا، مرہ بیزار سا چہرہ بنا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں مرہ، چلو کھانا کچھ نہیں کھانا۔ کوئی بات نہیں مرہ، چلو کھانا کچھ نہیں کھایا تم نے کل سے، حرم بھی بولی تھی۔ بس وہ چپ ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں آرڈر دے کر آتی ہوں، حرم بولتے ہوئے آرڈر دینے کے لیے گئی تھی۔ انکل پلیز 3 پلیٹ سموسے۔ انکل پلیز 3 پلیٹ سموسے اور ایک کولڈ ڈرنک اور 2 چائے، حرم ساتھ کھڑے بزرگ سے بولی جو آرڈر لکھ رہا تھا۔ اوکے بیٹا ابھی لے کر آیا، وہ اسے بولتے ہوئے وہاں سے لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ انکل مجھے بھی 2 پلیٹیں سموسے اور 2 کولڈ ڈرنک۔ حرم نے ساتھ آنے والی میز پہ سے آواز سنی تو مڑ کر دیکھا، جہاں ساتھ ہی وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے اس کے نوٹس پھینکے تھے۔ حرم دل میں بدلے کی آگ لیے تراشنا سا مسکرائی تھی۔ اب آئے گا مزہ، وہ مسکراتے ہوئے اپنے آرڈر لے کر اپنے ٹیبل پر رکھ کر واپس آئی تھی، پیسے دیتے ہوئے زرعب کی رکھی ہوئی کولڈ ڈرنک پر ہاتھ مارا تھا، جس سے ساری کولڈ ڈرنک اس کے سموسے والی پلیٹوں میں جا گری تھی۔ حرم مسکرا کر وہاں سے اپنی جگہ پر بھاگ آئی۔ یوں پاگل لڑکی چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، وہ چلا کر حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا اندھے انسان، وہ پاس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے زرعب سے بولی تھی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا، جن میں زرعب، زحفے، لاریب، عشا، معاویہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مرہ جو بیزار سی بیٹھی ہوئی تھی، مڑ کر ساتھ والے ٹیبل کی طرف دیکھا تھا، پھر اپنے دکھتے ہوئے سر کو سنبھال کر واپس اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بکواس بند رکھو اپنی بدتمیز لڑکی، زرعب غصے سے بولا تھا۔ تم بدتمیز ہو، میں نہیں، میں خود سرد انسان ہوں۔ حرم بھی اسے 2 جواب دے کر بولی تھی۔ کیا زرعب چھوڑ دو اس سو کولڈ مڈل کلاس لڑکی کو، نئے نئے امیر لڑکے دیکھتے ہیں تو کیا زرعب چھوڑ دو ان سو کلاس مڈل کلاس لڑکیوں کو، نئے نئے امیر لڑکے دیکھے ہیں تو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لاریب اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ مرہ نے غصے سے اپنے لب کھینچے، غصے سے لاریب کی طرف دیکھا تھا، غصے اور بخار سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ معاویہ نے دلچسپی سے لال آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا، جو میسی سا جوڑا بنائے ہوئے ہلکے سے گلابی شلوار قمیض میں دوپٹے کو کندھوں پر پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ معاویہ اسے دیکھ کر بے اختیار ہی ہنس دیا تھا، جو غصے سے لاریب کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ مرہ کھا تو لو کچھ، حرم بھی سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ اس کے برعکس ہانیہ مزے سے بیٹھی سموسوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ زحفے نے اسے دیکھا، جس کی دونوں سہیلیاں وہاں سے چلی گئی تھیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، کھانے کو دل ہے کیا؟ ہانیہ چیئر سے ٹیک لگا کر سموسے کھاتے ہوئے اپنی طرف دیکھتے ہوئے زحفے سے بولی، جو سر جھٹکتے نحوست سے چہرہ دوسری طرف موڑ گیا تھا۔ ہانیہ نے بھی کندھے جھکا کر سموسے ختم کرتے ہوئے اپنا بیگ تھام کر وہاں سے چلی گئی، پر چھوٹو کو دیکھ کر واپس آئی تھی۔ چھوٹو ادھر آؤ ذرا۔
چھوٹو ادھر آؤ ذرا، وہ ادا کے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر بولی تھی۔ ادھر بیٹھو اور اسے ختم کرو جلدی۔ وہ اس کے سامنے سموسوں کی پلیٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ادا ایک کولڈ ڈرنک دے دیں۔ وہ وہاں سے کولڈ ڈرنک لے کر چھوٹے کو دے دے کر خود بھی باہر نکل گئی تھی۔ ظافر نے سب دلچسپی سے دیکھا۔ بھینس کھا آئی ہو تم؟ حرم ہانیہ سے بولی تھی جو ہاسٹل روم میں داخل ہو رہی تھی اور حرم کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یس سویٹ ہارٹ، کھا آئی ہوں۔ تم سناؤ، تم ابھی تک بھوکی ہو کیا؟ ہانیہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ دفع ہو جا کمینی۔ حرم منہ چڑھا کر اپنے موبائل فون میں لگ گئی تھی۔ مرحا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو آپس میں لڑ رہی تھیں۔ یہی تو اس کی دنیا تھی، دونوں ان کے ساتھ ہی وہ مسکرائی تھی۔ یہ کون کھائے گا پھر؟ ہانیہ بیگ سے برگر کے 2 پیکٹ نکال کر بولی تھی جس کو دیکھ کر حرم کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ دفعہ تو میں ہو جاؤں گی، یہ برگر مجھے دے دو یار، بہت بھوک لگی ہے، اور نیچے تو بینگن بنے ہیں جن سے نفرت ہے مجھے۔ حرم برا سا منہ بنا کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، مرحا اور ہانیہ دونوں اس کی بات پر ہنس دی تھی۔ پھر تینوں نے مل کر برگر کھایا تھا اور صبح کی تیاری کر کر سو گئی تھی۔ رئیس ہاؤس یہ منظر ہے،